الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. حبشہ کے نصارہ کا تذکرہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مکے میں ستایا گیا تو ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، تو وہاں جو نصارہ تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو ان کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا اور اپنے خطاب میں قرآن کی چند آیتیں پیش کی، تو ان آیتوں کو سن کر وہ لوگ رونے لگے. اسی کا ذکر ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنیں وہ لوگ اس چیز کو جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی آنکھوں کو جو آنسو بہا رہی ہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ وہ لوگ حق کو پہچان چکے. پیچھے آیا کہ تین گروہ ہیں، ایک یہودیوں کا، ایک مشرکین کا، ایک نصارہ کا. تو یہود اور مشرکین مسلمانوں کے خطرناک دشمنوں میں سے ہے، لیکن نصارہ کچھ ہلکے ہیں. تو اسی ہلکے پن کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو حبشہ کے نصارہ جو تھے وہ قرآن سن کر کے رونے لگے تھے. تو یہ تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. حلال و حرام کا بیان ہے کہ حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے. کسی انسان کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام کرے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ولا تعتدوا، اور اس میں حد سے تجاوز مت کرو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. یہاں سے قسم کا بیان ہے. تین قسم کے قسم ہیں. ایک کا نام ہے یمین لغو، ایک دوسرا ہے یمین منعقدہ، اور تیسرا ہے یمین غموس. یمین لغو کہتے ہیں کسی کام کے بارے میں ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ درست ہے اور اس پر قسم کھا لی حالانکہ وہ غلط تھی. مثلا ہم نے ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا مسجد میں اور قسم کھا کر کے کہا کہ میں قسم خدا کی عمر بھائی وہ مسجد میں موجود ہے، حالانکہ ہم نے چہرے سے نہیں دیکھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ عمر بھائی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، عبداللہ ہے. تو اس طرح قسم کھانے کو قسم یمین لغو کہتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس بات کو صحیح سمجھ رہا تھا. پیچھے سے انہوں نے دیکھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور ہے، تو وہ چیز کو صحیح سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ یمین لغو ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. دوسرا یمین لغو اسی طرح کا ہوتا ہے کہ بات بات پر کوئی قسم کھاتا ہے، قسم سے یہ ہو، قسم سے وہ، قسم سے یہ، اور عرب میں بھی ایسا رواج تھا، تو اس کو بھی یمین لغو کہا جائے گا، یعنی بیکار قسم. تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری قسم ہے یمین غموس. کسی گزرے ہوئے چیزوں کے بارے میں اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ ایسا ہے، لیکن اس کے خلاف قسم کھا رہا ہے. مثلا اس کو معلوم ہے کہ عمر نے عبداللہ کو مارا، لیکن وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ عمر نے عبداللہ کو نہیں مارا، حالانکہ اس کو معلوم ہے. تو کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو پھر بھی اس کی جھوٹی قسم کھائے، اسے کہتے ہیں یمین غموس. غموس کہتے ہیں ڈھانپنے والا، چونکہ یہ قسم اس کو گناہوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے اس کا نام یمین غموس. اور ایسا شخص جو ہے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور جس شخص کے بارے میں جھوٹی قسم کھائی ہے اس سے معافی بھی مانگے. اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین لغو کا بیان تو یہ ہوا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، پکڑ نہیں کریں گے یمین لغو کے بارے میں.
اور وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مؤاخذہ کریں گے، پکڑ کریں گے ان قسم کے بارے میں جس کو تم نے منعقد کیا۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کسی آئندہ کام کے بارے میں قسم کھائیں۔ اب اگر اس قسم کو پورا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا کسی نے قسم کھا لے کہ میں بائک نہیں چلا، قسم سے میں بائک نہیں چلاؤں گا، اب اس کو جی چاہ رہا ہے کہ ہم بائک چلائیں، تو اگر اس قسم کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ آگے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، کہ اس کا کفارہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلائے جو عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ اور اگر نہیں کھلا سکتا تو فرماتے ہیں نہیں کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا ہے، دوسری صورت یہ ہے او کسوتہ، یا اس کو کپڑے دے، 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، او تحریر رقبہ، یا کوئی غلام آزاد کر دے۔ تو یہ تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اپنا سکتا ہے وہ قسم کے کفارہ کی۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی چیز میسر نہ ہو یا اس کی طاقت سے باہر ہو یہ سب، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو اس پر لازم ہے کہ 3 روزے رکھے، تو یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قسم کھاؤ تو اس کو پورا بھی کرو، لیکن اگر کسی ناجائز چیز کی قسم کھا لیا، یعنی ایسا قسم کھا لیا کہ جو کرنا چاہیے، مثلا قسم سے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب ایسے قسم تو درست نہیں ہے، تو اس کو توڑنا ہی ہے، اور توڑ کر کے پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن ایسی چیزیں جو درست ہے، ایسا قسم کھایا، قسم سے میں بازار نہیں جاؤں گا، تو نہ جائے، اس پورا کرے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہاں 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ شراب حرام ہے، نمبر 2 میسر یعنی کہ جوا تو جانتے ہیں سب، اور تیسری چیز ہے انصاب یعنی بتوں کے نام پر پتھر نصب کرتے تھے، گاڑتے تھے، اور وہاں پھر قربانی کرتے تھے کسی بکرے کی یا کسی چیز کی بتوں کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دی۔ والازلام، ازلام کہتے ہیں جوئے کے تیر۔ مثلا وہ لوگ تیر رکھتے تھے کسی جگہ پر اور وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا جو اس کا سرا ہوتا تھا، اور ایک کسی میں لکھ دیتے تھے نام اور کسی میں لکھتے تھے لا، یا پھر لکھتے تھے افعل کرو اس کام کو، یا ایک میں لکھا رہتا تھا لا تفعل مت کرو۔ تو کسی کی شادی ہوتی تھی، کسی کی شادی کا ارادہ ہوتا تھا، یا کسی کو سفر پہ جانا ہوتا تھا، تو ایک تیر نکالتے، اس میں پڑھ کے دیکھتے کہ اگر لکھا رہتا افعل کرو تو وہ کہتے کہ چلو اب سفر میں جانا چاہیے، ٹھیک رہے گا ہمارا سفر، یا شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر لکھا رہتا تھا لا تفعل مت کرو تو پھر اس کام کو نہیں کرتے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی آگے کی چیزوں کو تم معلوم کر رہے ہو ایک تیر کے ذریعے، تو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ یہاں فرمایا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو، حج کے لیے احرام باندھ دیے ہو، تو پھر شکار کرنا تمہارے لیے منع اور حرام ہے، خشکی کے جانوروں کا شکار، اور اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یہاں بے فائدہ سوال کرنے سے ممانعت کی گئی ہے کہ جو تو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی، تو اس وقت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اقرع ابن حابس نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو کہا گیا ہے کہ تم جس چیزوں کے بارے میں تمہارے اوپر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگنے لگے، ایسے سوالات مت کرو۔
تو یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی کوئی آدمی سوال کرے، کسی سے پوچھے، مسائل ہی پوچھنا ہو یا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، تو بے جا سوالات اور بے فائدہ سوال نہ کرے، جو متعلق ہے اپنے سے وہ سوال کرے، جو فائدے کی چیز ہے وہ سوال کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے ایمان والو سوال مت کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اس سورت کا نام جو سورہ مائدہ ہے، جس کے معنی دسترخوان ہے، بتایا تھا کہ آگے پورا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جس کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے اس کو صحابی کہا جاتا تھا، تو انہیں حواری کہا جاتا تھا۔ حواریوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، نريد ان ناكل منها، ہم تو تھوڑا کھانا چاہتے ہیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہم اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پر جب ہم نے ایمان لایا تو اس کی طرف سے کھانا آیا تو ہمیں اور یقین ہو جائے گا۔ تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مائدہ یعنی دسترخوان اترا۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ ہمارے لیے یہ دن عید کا بن جائے۔ پہلی اس کا تذکرہ۔ آگے فرمائے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا تم نے کہا تھا؟ کیونکہ عیسائی جو ابھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا ثالث و ثلاثہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جو میرے لیے مناسب نہیں ہے اور میرے لیے وہ حق بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے، اور میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، آپ کو مجھے جو معلوم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن جو آپ کو معلوم ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت انکار کر دیں گے۔ تو عیسائیوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی بھی اس بات کا انکار کر دیں گے جس کے بعد جو تم ابھی کہہ رہے ہو۔ اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ وهذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ سچ بولنے والے کو اس کی سچائی کا نفع ہوگا، یعنی سچ جو ہے انسان کو نجات دلانے والی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ تو انسان کو ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں، ہر وقت سچ بولنا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سورہ انعام، انعام کے معنی آتے ہیں مویشی، چوپائے، جانور۔ تو چونکہ اس میں انعام اور اس کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ اس سورت میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، اور قیامت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور مشرکین کے جو غلط عقائد ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک دو صفحے میں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ مشرکین کو، مشرکین یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کے برابر مانتے ہیں، یا کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں کہ یہ بھی ہماری مشکل کو حل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین سے کہیں گے کافی عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے وہ شرکا کہاں گئے جس کو تم سمجھتے تھے کہ ہمارے ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور ہمارے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، کہاں گئے تمہارے شرکا؟ تو وہ لوگ کافی سوچنے کے بعد کہے گا کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، فرمائے گا ربنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پیر سے بات کریں گے، تو ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ تو مشرک تھے۔ تو اس وقت جو ہے جھوٹ بولنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، مجرمین سے کہا جائے گا۔ تو اگر وہ اپنے کسی بھی گناہ کا انکار کرے گا، مثلا مسلمان ہی صحیح، اگر وہ کوئی غلط کام کیا ہے، ظلم کیا ہے اور وہ انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ بول نہیں سکے گا، ان کا ہاتھ پیر بولے گا۔ سورہ یاسین میں آگے پوری تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ آگے مجرمین کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، نہیں، جہنم کے قریب ان کو لے جایا جائے گا ڈالنے کے لیے، تو وہ کہے گا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم نیکی کرتے اور اللہ سے ڈرتے اور دین پر چلتے، لیکن ان کی وہ تمنا اس وقت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقت دیا ہے کہ نیک بن کر رہو، اللہ کی بات مانو اور جنت کے مستحق بن جاؤ۔ تو اگر کہتے ہیں بالفرض ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے، تو ایسے لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہاں کر پھر بھول جائیں گے اور پھر ویسے ہی برائیوں میں لگ جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے اور ان سے تمسخر کر رہے ہوں، تو آپ ان کے اس مجلس میں نہ جائیے، آپ وہاں سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجیے۔ ہاں، جب وہ کسی اور بات چیت میں لگ جائے تب جا کر کے آپ ان کو اللہ کا دین پہنچائیے۔ یعنی آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر کہیں کفار مشرکین اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہاں نہیں جانا چاہیے اور وہاں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ایسے مجلس سے بچنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام الموحدین کہا جاتا ہے، توحید پرستی کے سب سے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کا خاندان یعنی کہ ان کے چچا وغیرہ یہ بت پرست تھے اور بت بنانے والے تھے، وہاں جا ان کی پیدائش ہوئی اور وہ موحد بنے، اللہ کے دین کے حامی بنے۔ تو آگے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ رات میں جو ستارے نکلتے ہیں کیا یہ تمہارا رب ہے؟ جب یہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر رب تو غائب نہیں ہوتا ہے۔ پھر چاند نکلا تو کہا کہ کیا یہ تمہارا رب ہے یا یہ ہمارا رب ہے؟ یہ غائب ہو گیا تو پھر اللہ تو غائب نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر سورج نکلا تو اس کے بارے میں فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی تیز ہے، لیکن فرمایا انی بریء مما تشرکون، جو تم لوگ شرک کرتے ہو، آگ کو خدا مانتے ہو یا سورج کی پرستش کرتے ہو، چاند کو کی پرستش کرتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ اللہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہاں اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے اور مشرکین سے برات کا اظہار ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں 18 انبیاء کا یکجا ذکر ہے، کسی صورت میں بھی اس طرح نبیوں کا ذکر ایک ساتھ نہیں آیا، یہاں بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا ہے، تقریباً 18۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، ان سب کا ذکر آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان سب کے پیچھے چلو، ان لوگوں کا راستہ حق کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس پارے کی آخری آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین ایک مرتبہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو اگر آپ سونے کا بنا دیں گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم سب ایمان لے آؤ گے؟ تو ان لوگوں نے قسمیں کھائی اور کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے ضرور اگر آپ اس صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اس پہاڑ کو سونے کا بنا بھی دیں گے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو معلوم ہے۔
تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. نبی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے سنت اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم مطالبہ کرے معجزے کا اور پھر معجزہ دکھا دیا جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو ایک بار کی عذاب آتا ہے اور وہ سب تباہ ہو جاتا ہے. جب صالح علیہ السلام کے قوم اونٹنی کا طلب کیا تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو انہیں برباد کر دیا گیا. اسی طرح بہت سارے قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اس پر عذاب آ جائے گا اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ نیچے کر لیا اور دعا نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق. آمین. وآخر دعوانا